نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اعملوا آل داود الشکرا۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور نعمت بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم بنو اسرائیل کا واقعہ قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون وقت سے بنیادی طور پر جس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو قرآن مجید میں بہت بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آزادی دی۔ عاشورہ کا روزہ موسیٰ علیہ السلام اس آزادی کی خوشی میں رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی اور ہجرت کے بعد کی زندگی میں ایک واضح فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی ابتدا محرم سے ہجری کے تناسب سے ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کا مدینہ تشریف لانا اور مدینہ میں ایک آزاد ریاست کا قیام ہونا، یہ ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب تم کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دی اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں مدد اور قوت بھی دی۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں وہ شکر کم ہے۔ اللہ نے ہمیں آزادی کی نعمت دی، ہم آزاد ہیں، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈھیلی بات کرتا ہے آزادی کے حوالے سے اور نا امیدی والی بات کرتا ہے، منفی پروپیگنڈا کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھے، ان کے حالات دیکھے، وہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کن کن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، ہم آزاد ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر، اور اس آزادی کے بنیادی کچھ تقاضے ہیں۔ ان تقاضوں میں سب سے پہلی چیز جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا، داود علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو اللہ نے بہت نوازا، حکومت دی، اقتدار دیا، بہت بڑی بڑی قوت دی، تو فرمایا داود کے بچوں، داود کے گھر والوں، شکر کرنے کے لیے عمل کرو۔ تو یہ آزادی کی نعمت پہ شکر ادا کرنے کی بہترین صورت وہ عمل ہے۔ عمل جس طرح کہ ہم سمجھے پاکستان کے قیام کا مقصد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری محنت کریں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ معاشرے کو صالح بنانے کی کوشش کریں، خود صالح بنیں، انسانیت کی خدمت کے لیے کھڑے ہوں۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت اصل میں انسانیت کی دعوت ہے، توحید و رسالت کی دعوت اصل میں انسانیت کی فلاح و بہبود کی دعوت ہے۔ ہم کھڑے ہوں اس بات پر، مسلکی تعصبات، مذہبی تعصبات، سیاسی تعصبات زہر قاتل ہیں اہل پاکستان آپ کے لیے۔ یہ جو سیاسی تعصبات کی روش چلی ہے، انارکی پھیلی ہے، سیاسی انتشار ہے، مذہبی انتشار ہے، اس سب سے بالا ہو کر ایک امت بن کر
ایک قوم بن کر، ایک ملت بن کر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو کر پاکستان کا مضبوط دفاع، پاکستان کا دفاع کرنے والی قوتوں کا ساتھ اور ساری امت کو ایک بنا کر ایک مشن پہ، ایک منہج پہ کھڑا کرنا، یہ 14 اگست یوم آزادی کے حوالے سے سب سے بنیادی پیغام ہے۔ اگر ہم ایک ہو گئے دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہم ایک ہو کے چیلنجز کے سامنے کھڑے ہو گئے، سیسا پلائی دیوار بن کر، نفرتوں کو بھلا کر، نفرتوں کو چھوڑ کر، عداوتوں کو ترک کر کے اللہ کے نام کی بنیاد پر، پاکستان کی بنیاد پر ہم ایک ہو گئے تو سمجھ لیں ہم نے آزادی کے اہداف میں سے اپنے بنیادی ہدف کو پا لیا۔ تو آئیے 14 اگست کے حوالے سے یہی پیغام ہے، ایک ہوں اور ایسا کردار پیش کریں، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، قرآنی فارمولہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے مفید ہوگا، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اللہ اس کو زمین میں قرار دے گا، اسے قرار ملے گا، اور جو مفید نہیں ہوگا وہ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ یوں ہی رائے گاں چلا جائے گا۔ آج یوم آزادی مناتے ہوئے اہل کشمیر کو یاد رکھنا ہے، کشمیر کی جد و جہد آزادی آج اہل پاکستان کی توجہ چاہتی ہے۔ پاکستان کی شہرت دشمن کے ہاتھ میں ہو تو وجود مکمل نہیں ہوتا۔ آزادی کے تقاضوں میں بنیادی تقاضا یہ ہے کہ کشمیر اور کشمیریوں کی آزادی کے لیے بھی ہم سب ایک ہو جائیں، بھلا دیں سیاسی اختلافات، بھلا دیں مذہبی اختلافات، ہو جائے ایک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر جب ایک ہو جائیں گے تو پھر انتم الاعلون، دنیا کی کوئی قوت پاکستان کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کائنات میں کوئی قوت ایسی نہیں جو پاکستان کو انڈو کر سکے، پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا سکے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا، ساری نفرتوں عداوتوں کو بھلا کر، مسلکی مذہبی سیاسی انتشار کو فراموش کر کے ایک ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پاکستان کی فورسز کے ساتھ مل کر پاکستان کا دفاع بھی شاندار ہوگا اور پاکستان کی شہرت کی آزادی کے لیے کردار بھی شاندار ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔